یہ تھی کہ وہ اسلام اور مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا تھا، یعنی کہ اسلام اور مسلمانوں کے سخت خلاف تھا، اور اکثر وہ بے ہدہ سوالات نکالتا اور لوگوں کو چیلنج کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے ان سوالوں کے جواب دے دو، میں اسلام کو مان جاؤں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس طرح سے وہ اپنی اس گندی سوچ کو دکھا کر مسلمانوں کو نیچا دکھاتا، جس کو دیکھ کر وہ ہندو پنڈت بہت خوش ہوتا تھا۔ اس طرح سے اس کو اپنی اس جہالت پر بہت غرور ہو گیا تھا۔ اسی طرح سے ایک بار اس ہندو پنڈت نے 3 سوال بنائے اور مسلمانوں کو چیلنج کر دیا کہ اگر کوئی میرے ان 3 سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو میں اسلام کا قائل ہو جاؤں گا اور اسلام کو قبول کر لوں گا۔ وہ سوال کچھ اس طرح کے تھے جن کا جواب بڑے بڑے عالموں کے پاس بھی موجود نہیں تھا، اور اس طرح سے اس ہندو پنڈت کا ڈنکا ایک بار پھر سے زور پکڑ گیا۔ اس ہندو پنڈت کے وہ 3 سوال کچھ یوں تھے۔ اس کا پہلا سوال تو یہ تھا کہ جب آج تک کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو پھر تم لوگ پہلے کلمے میں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی کیسے دیتے ہو، اور تم ایسا کیوں کہتے ہو کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر دنیا میں کسی بری بات کے لیے انسان قصوروار کیوں کہلائے گا۔ اور اس ہندو پنڈت کا تیسرا سوال یہ تھا کہ تم کہتے ہو کہ شیطان آگ سے بنا ہے، وہیں دوسری طرف اللہ کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن شیطان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، تو جب شیطان خود آگ سے بنا ہے تو اس آگ میں شیطان کا کیا بگڑے گا، بھلا آگ پر آگ کا کیا اثر ہوگا۔ یہ 3 سوال اس ہندو پنڈت نے مسلمانوں کے سامنے پیش کیے، لیکن کوئی بھی اس کے ان سوالوں کے جواب نہ دے سکا۔ اس طرح سے کرتے کرتے کچھ دن گزر گئی۔ ایک دن وہ ہندو پنڈت کسی کام سے اپنے گھر سے باہر نکلا۔ ابھی وہ کچھ دور گیا ہی تھا کہ اس کا گزر ایک درویش کے پاس سے ہوا جو کہ زمین پر بیٹھا ہوا مٹی کے بڑے بڑے گولے بنا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ہندو پنڈت اس کے پاس سے گزر رہا تھا تو درویش نے اس کو آواز دی اور اپنے پاس آنے کو کہا۔ وہ پنڈت اس درویش کے پاس میں چلا آیا۔ درویش نے کہا کہ سنا ہے تمہارے کچھ سوالات ہیں جن کا آج تک کوئی بھی جواب نہیں دے پایا ہے، ذرا مجھے بھی تمہارے وہ سوالات بتاؤ، شاید میں ان کا کچھ جواب دے دوں۔ تو یہ سن کر وہ ہندو پنڈت بڑے تکبر کے ساتھ مسکرایا اور کہنے لگا کہ جب میرے ان سوالوں کے بڑے بڑے علماء جواب نہیں دے پائی تو تم درویش کے پاس کیا علم ہوگا۔ یہ سن کر وہ بزرگ درویش بھی مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ تم اپنے سوالات تو بیان کرو۔ اب ایک ایک کر کے اس ہندو پنڈت نے اپنے سوالات دہرانے شروع کر دیے۔ وہ ہندو پنڈت کہنے لگا، میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب آج تک کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو پھر تم لوگ پہلے کلمے میں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی کیسے دیتے ہو، پھر تم کیوں کہتے ہو کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر کسی بری بات کے لیے انسان قصوروار کیوں کہلائے گا۔ اور میرا تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ نے شیطان کو آگ سے بنایا ہے، وہیں دوسری اور اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن شیطان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اب شیطان خود آگ سے بنا ہے تو پھر اس کا اس آگ میں کیا بگڑے گا، بھلا آگ پر آگ کا کیا اثر ہوگا۔ ہندو پنڈت نے کہا، محترم میرے یہ 3 سوال ہیں جن کا جواب کسی کے بھی پاس موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ بزرگ درویش کافی دیر تک اس ہندو پنڈت کو دیکھتے رہے اور کچھ سوچتے رہے۔ یہ دیکھ کر وہ ہندو پنڈت من ہی من خوش ہو رہا تھا، اس کا اندازہ اس کی مسکراہٹ سے لگ رہا تھا۔ پھر ایک دم اس بزرگ درویش نے اپنے ہاتھ میں موجود مٹی کا وہ بڑا سا گولا اس ہندو پنڈت کے سر میں دے مارا۔ اس گولے کے لگتے ہی اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ پنڈت اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تم نے یہ ظلم مجھ پر کیوں کیا ہے، تم نے مجھ کو کیوں مارا ہے۔ میں اس زیادتی کی شکایت قاضی سے جا کر کروں گا اور آپ کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ اتنا کہہ کر وہ ہندو پنڈت سیدھا قاضی صاحب کے پاس پہنچ گیا اور اپنا مدعا بیان کر ڈالا۔ اس پنڈت کے سر سے ابھی بھی خون بہ رہا تھا اور تکلیف سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ خیر اس کے بعد میں بزرگ درویش کو بھی قاضی کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے پوچھا، حضرت آپ نے کس وجہ سے اس آدمی کو مارا ہے؟ تو یہ سن کر بزرگ درویش نے کہا، میں نے تو اس پنڈت کے ان سوالوں کے جواب دیے ہیں جو اس نے مجھ سے پوچھے تھی، اب یہ بنا وجہ ہی مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ یہ سن کر عدالت میں موجود ہر شخص حیران ہوا، کیونکہ اس ہندو پنڈت کے ان 3 سوالوں کے بارے میں ہر کوئی جانتا تھا، اس لیے وہ حیران ہوئے کہ اس کو مارنے سے ان سوالوں کا جواب کیسے ہو گیا۔ اتنے میں قاضی صاحب کہنے لگے، کہاں ہے اس کے سوالوں کے جواب،
हमें तो कहीं पर कोई जवाब नजर नहीं आ रहे हैं। इस पर वो बुजुर्ग फरमाने लगे, काजी साहब, इसने मुझसे पहला सवाल किया था कि जब अल्लाह दिखाई नहीं देता है तो फिर तुम कैसे उसकी मौजूदगी की गवाही देते हो। इसके इस सवाल का जवाब मुझ पर लगाई गई इसी इल्जाम में है। यह कह रहा है कि मेरे सर में चोट लगने से मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन क्या इसके पास में इस बात का कोई गवाह मौजूद है। तो यह सुनकर वो पंडित कहने लगा, इस बात का गवाह कैसे हो सकता है, मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे दर्द हो रहा है। बुजुर्ग दरवेश ने कहा, मगर हम ये कैसे मान लें कि तुम्हें दर्द हो रहा है। यह सुनकर वो हिंदू पंडित कहने लगा, जनाब मुझे दर्द महसूस हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है। यह सुनकर बुजुर्ग दरवेश ने फरमाया, ठीक इसी तरह जैसे तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा है मगर तुमको महसूस हो रहा है, वैसे ही हमें खुदा दिखाई नहीं देता है, लेकिन अल्लाह को हम हर वक्त अपने साथ महसूस करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अल्लाह की कुदरत के नजारे हर जगह पर जगमगा रहे हैं और हर जगह पर अल्लाह मौजूद है। यह सुनकर वो हिंदू पंडित कहने लगा, चलो मान लिया कि मेरे पहले सवाल का जवाब मुझको मिल गया, अब मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। यह सुनकर वो बुजुर्ग बोले, तुम कहते हो कि जो भी करता है अल्लाह करता है, तो फिर किसी बुरे काम का कसूरवार कोई इंसान कैसे कहलाएगा। अब तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी इसी इल्जाम में मौजूद है जो तुमने मुझ पर लगाया है। जब सब अल्लाह ने किया है तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है, तुमने मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया है। अब उसके दूसरे सवाल का जवाब भी उसके सामने था। यह सुनकर वो हिंदू पंडित कहने लगा, अच्छा मान लिया कि मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया, लेकिन क्या आपके पास में मेरे तीसरे सवाल का जवाब मौजूद है। वो बुजुर्ग दरवेश कहने लगा कि तुम्हारा तीसरा सवाल ये है कि शैतान आग से बना है और अल्लाह कहता है कि कयामत के दिन शैतान को आग में डाला जाएगा, तो उस आग में शैतान का क्या बिगड़ेगा, आग का आग पर क्या असर होगा। अब तुम ये बताओ कि तुम किस चीज से बने हो। वो हिंदू पंडित कहने लगा, मैं मिट्टी से बना हूँ। तो यह सुनकर बुजुर्ग दरवेश पूछने लगा कि वो गोला जो मैंने तुम्हारे सर पर मारा था वो किस चीज से बना था। तो पंडित कहने लगा कि वो भी मिट्टी का बना हुआ था। इस पर बुजुर्ग ने कहा, बिल्कुल ठीक, जैसे तुम मिट्टी से बने हो और वो गोला भी मिट्टी से बना था जिससे तुम्हारा सर फट गया है। अब अगर तुम ये कहते हो कि शैतान आग से बना है और कयामत के दिन जब उसको जहन्नुम की आग में डाला जाएगा तो उस आग का शैतान पर क्या असर होगा। तो इस तरह से तुम्हें भी मिट्टी के गोले से कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा तो सर जख्मी हो गया। बिल्कुल ऐसे ही कयामत के दिन दोजख की आग शैतान को जलाकर रख देगी, शैतान को तड़पा कर रख देगी। वो हिंदू पंडित यह सुनकर बहुत हैरान हुआ और यही नहीं बल्कि उस अदालत में